ہم سب خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے اپنی تربیت کے لیے استثنا کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 19 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ استثنا کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 19 آیت۔ کتنے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ نوجوان کتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ اچھا کوئی انہوں نے نیچے ہاتھ کر لیا، میں دوسری تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اوپر بھی بیٹھے ہیں۔ تو کتنے نوجوانوں کے پاس بائبل ہے؟ کتنے نوجوانوں کے پاس بائبل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم سب کے پاس موبائل ہے، اور آپ کو پتہ کہ ہم موبائل زیادہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ یہ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس رہتا ہے، اس لیے بار بار ہم اسٹیٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے فوٹو اپلوڈ کی تھی اپنی سیلفی، یوں منہ بنا کے، کتنے اسٹیٹس، اس پہ کتنے کمنٹس آئے ہیں، کتنے لوگوں نے شیئر کی، کتنے لوگوں نے لائک کیا، ہاں فوراً ہم دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب خدا کا کلام ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو شاید اپنی تربیت کے لیے بار بار ہم اس میں سے کچھ دیکھ سکیں۔ خدا مجھے اس کام کے لیے کہاں سے رہنمائی ملی ہے، ہم خدا کا کلام کھول سکیں۔ تو ضرور ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ جب ہم میٹنگ میں جاتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، کسی بھی جگہ پر، تو ہمیں خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ یہ روح کی تلوار ہے۔ آمین۔ اور آج کا کلام جو ہے وہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے ہے، لیکن دوسرے اس سے مبرہ نہیں ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہ ساری کلیسیا کے لیے ہے، لیکن اسپیسیفکیشن جو سی ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ہیں۔ اور اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے کانوں کو کھلا رکھیں اور اپنی اسپرٹ کو اوپن رکھیں تاکہ خدا جب آپ سے بولے تو آپ اس کو ریسیو کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر لکھا ہے کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ ہاللیلویہ۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے win the world for the Jesus Christ۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم یسوع مسیح کے لیے اس دنیا کو جیتے ہیں، اور یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے، اور نوجوانوں کی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس وقت زیادہ ہے، ان کے پاس انرجی زیادہ ہے۔ ایک شخص جو 50 سال کی عمر میں یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور خدمت شروع کرتا ہے، اور ایک شخص جو 18 سال کی عمر میں یسوع کو قبول کر کے خدمت شروع کرتا ہے، دونوں کی انرجی میں فرق ہوگا۔ تو اس لیے نوجوانوں کو ہمیشہ انکریج کیا جاتا ہے۔ یسوع نے بھی نوجوانوں کو انکریج کیا، بچوں کو انکریج کیا، اور بچوں کو آسمان کی بادشاہی کے ساتھ منسوب کیا کہ ان کی مانند ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں، ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر توجہ دیں، تاکہ وہ خدا کے کلام کے سیڈ کو اپنی اسپرٹ میں ریسیو کریں اور وہ روح میں گرو کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے فکر کرتے ہیں لیکن روحانی چیزوں کے لیے فکر نہیں کرتے، اس لیے ہمارے بچے دنیاوی چیزوں میں تو ترقی کر جاتے ہیں لیکن روحانی باتوں میں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، اور خدا کا کلام آج اس بات کے بارے میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں آسمان اور زمین کو تیرے برخلاف کیا بناتا ہوں؟ گواہ بناتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی
اور موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھ دیا ہے۔ اب دو روڈز ہیں ہمارے پاس، ایک زندگی کا ہے اور ایک موت کا ہے۔ زندگی کو اختیار کریں گے تو برکت ملے گی جو کہ آپ کو بھی زندگی دے گی اور آپ کی نسل کو بھی زندگی دے گی، اور اگر لعنت کو، موت کو اختیار کریں گے تو لعنت آئے گی آپ کی زندگی میں اور آپ بھی مریں گے اور آپ کی۔ خدا نے ہمیں فری ول دی ہے۔ زندگی جو ہے یہ برکت کو لے کر آتی ہے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ۔ گناہ جو ہے یہ موت کا سبب بنتا ہے، اور گناہ میں بڑی اٹریکشن ہے، گناہ میں بڑی دل فریبیاں ہیں۔ گناہ جو ہے وہ لبھانے والا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف۔ عورت نے جب دیکھا تو کیا لکھا ہے؟ عورت نے جب اس درخت کو دیکھا، وہاں پہ پھل کی بات نہیں ہے، جب اس درخت کو دیکھا تو کیا کہا اس نے؟ یہ کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کے لیے خوشنما ہے۔ ہاں، ابھی ٹچ نہیں کیا، ابھی اس میں سے لیا نہیں ہے، لیکن اٹریکشن بڑی خوبصورت ہے۔ گناہ بھی ہمیں اس طرح کلرفل لگتا ہے اور ہمیں ایز کرتا ہے، ہمیں ایزی لگتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کنفارم ہونے میں ایزی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ فوراً ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے، فوراً ہمیں اپنے جیسا بنا لیتا ہے، اس لیے ہم فوراً اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو غور کریں، گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، وہ آپ کو گرانے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اگر آپ گناہ کا انتخاب کریں گے تو موت آپ کے حصے میں آئے گی، لعنت آپ پر ٹھہرے گی اور موت آپ کا مقدر بنے گی۔ خدا نے صاف یہ کہہ دیا کہ میں نے تیرے سامنے زندگی اور موت دونوں کو رکھ دیا۔ ڈسیزن آپ کا ہے کہ آپ نے کس کو چننا ہے، ڈسیزن آپ کا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کس کو لینا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے کیا پروڈیوس کرنا چاہتی ہیں، برکت کو یا لعنت کو۔ آگے لکھا ہے، اگر ہم اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھیں، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے، اور پھر آگے لکھا ہے کہ پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم کاٹ ڈالے جائیں گے۔ نافرمانی اور باغی پن جو ہے ہمیں خدا کی حضوری سے کاٹ ڈالتا ہے، ہمیں خدا کی حضوری سے ریموو کر دیتا ہے، خدا اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 7 باب اور اس کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ تنگ دروازہ جو ہے یہ ٹرانزٹ کو شو کرتا ہے، دروازہ جو ہے یہ اندر آنے اور باہر جانے کو شو کرتا ہے، دروازہ جو ہے یہ چیک پوائنٹ ہے، دروازہ جو ہے یہ انٹری پوائنٹ ہے۔ جب کسی جگہ دروازہ لگا ہو تو ہم فوراً نہیں اندر چلے جاتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اندر کون ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم بڑے احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن لکھا ہوا ہے کہ وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو جاتا ہے، یعنی وہاں پر کوئی دروازہ نہیں، کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہے، بڑے آسانی سے آپ وہاں پہ چلے جائیں گے، اور اس میں داخل ہونے والے بہت ہیں۔ ذرا مجھے 2 نوجوان چاہیے، ذرا لمبے کر کے آ جائیں، آپ آ جائیں، یہ کیمرے والے بھائی آپ اور ان کے سائز کے ہی اگر کوئی اور ہے تو جلدی سے آ جائیں۔
سے ہم کیوں داخل نہیں ہو پاتے؟ اس کی صرف انٹری مشکل ہے، آگے زندگی ہے. ہاللیلویا. اس کی صرف انٹری مشکل ہے. اور انٹری کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اس میں اپنی ایگو، اپنے غصے اور اپنی سب چیزوں کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں. ہم ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں جو دنیا چیز طور پر ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے داخل نہیں ہو پا رہے تو پھر ہم کشادہ راستے کا اختیار کرتے ہیں. اور پھر کشادہ راستہ ہمیں ویلکم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں آ جاؤ ان سب چیزوں کے ساتھ، آ جاؤ، دیکھو کتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں جو تمہارے ایسے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بہت سے ہمیں ایگو والے ملتے ہیں، بہت سے ہمیں تکبر والے ملتے ہیں، بہت سے جھوٹ چور زناکار ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں ویلکم کہتے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں کو لے کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو مرج کر لیتے ہیں. اور کشادہ راستہ ہمیں آسان نظر آتا ہے، اس لیے ہم چرچ جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں نہیں، تمہارے ساتھ نہیں آئیں گی. اس لیے پاسٹر کہتا ہے کہ اپنی ایگو کو ختم کرو، پاسٹر کہتا ہے اپنے اناپ کو ختم کرو، اپنے اندر سے جھوٹ نکال دو، فریب نکال دو اپنے اندر، کیونکہ یہ سب چیزیں ہم اٹھائے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنی اناپ کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہم چلنا چاہتے. جیسے ہی آپ ان سب چیزوں کو اتارتے ہیں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس دروازے سے گزر جاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی میں آپ کے داخل ہونا مشکل نہیں ہے. تنگ دروازے سے داخل ہونا اتنا مشکل نہیں ہے. جو ہی آپ اپنی ایگو کو، اپنی تمام ان چیزوں کو اتار پھینکیں گے، نکال پھینکیں گے اپنے اندر سے، تو یہ راستہ آپ کے لیے، یہ دروازہ آپ کے لیے چوڑا ہو جائے گا اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس راستے میں سے گزر جائیں گے. ہاللیلویا. تھینک یو برادرز. اس لیے تنگ دروازے کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ راستہ چوڑا ہے. اپنی ایگو کو نکال دیں، اپنے فیشنز کو چھوڑ دیں، سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں. موبائل آپ کو بدی کی طرف لے کر جاتا ہے، موبائل آپ کو ٹائم کل کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، خدا کی طرف دیکھنا شروع کریں، کیونکہ دروازہ جو ہے آپ کا انٹری پوائنٹ ہے، دروازہ آپ کا ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، دروازہ آپ کا چیک پوائنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو سننا ہے. اور نوجوانوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ہم اپنی تمام ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہم دروازے میں سے انٹر نہیں ہو سکتے، ان سب کے ساتھ ہم دروازے میں سے نہیں گزر سکتے. لیکن جیسے ہی ہم ان چیزوں کو نکالتے ہیں، وہ دروازہ ہمارے لیے چوڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں گزرنے کی اجازت دیتا ہے. اور وہ دروازہ کون ہے؟ وہ دروازہ یسوع مسیح. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. پھر متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان میں. یسوع نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی. ہم کیا ٹاپک لے کے جا رہے ہیں؟ Win the world for Jesus Christ. اور یسوع نے کیا کہا؟ مقدس متی رسول کے مطابق انجیلی بیان اس کا 9 باب اور 12 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو ہے. کس کو طبیب درکار نہیں؟ تندرستوں کو. اب یہ میٹافوریکل لینگویج یوز ہوئی ہے، تندرست، طبیب اور بیمار. تندرست کون ہے؟ جو ایماندار ہیں، جو خدا کو جانتے ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان لائے. اور طبیب کون ہے؟ یسوع مسیح. اور اس نے ہمیں مقرر کیا تاکہ ہم اس کے کلام کو، اس کی خوشخبری کے پیغام کو لے کر دنیا تک جائیں. اور بیمار لوگ کون ہیں؟ جو خدا سے دور ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے خود تندرست ہو جائیں تاکہ ہم طبیب کی ڈیوٹی سر انجام دے سکیں، تاکہ ہم دوسروں کو بچا سکیں، تاکہ ہم دوسروں کو بھی یسوع مسیح کے پاس لا سکیں. ہمیں خود سے اندر سے ایگو کو نکالنا ہے، ان سب چیزوں کو، ان سب پروٹوکولز کو اپنے اندر سے نکالنا ہے جو ہمیں تنگ دروازہ سے داخل نہیں ہونے دیتے، تاکہ ہم لوگوں کو دیکھیں. جس چیز کا آپ کو ایکسپیرینس ہوگا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ کو ایکسپیرینس ہوگا تنگ دروازے میں سے گزرنے کا، آپ بہتوں کو بتا سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تنگ نہیں ہے، وہ چوڑا دروازہ ہے. انٹر کیسے ہونا ہے؟ ان سب چیزوں کو اتار دو،
بھائی تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ ہے، اس کو نکال اور اس میں سے گزر، دیکھ تو کس طرح یہ انٹر ہوتا، دیکھ یسوع مسیح تیرا انتظار کر رہا ہے اپنی باہیں کھلائے۔ لوگ آپ کی دعا کو سنیں گے، آپ کے کلام کو سنیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے، اور وہ پیغام جو یسوع مسیح نے آپ کے اندر ڈالا ہے اس کو ریسیو کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لیکن جانتے ہیں آپ کہ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت اس وقت کیا ہے؟ آئے ہم دیکھتے ہیں ہماری حالت کیا ہے۔ یونا پہلا باب اور اس کی 6 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب جلدی سے نکال لیں اور ہم سب اس کلام کو دیکھیں کہ کیا لکھا ہے اور نوجوانوں کی آج حالت کیا ہے۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ آپ سب اس کہانی کو جانتے ہیں۔ خدا یونا سے کلام کرتا ہے کہ جا نینوا کے لیے میرا پیغام لے کے جا، اور وہ ترشیش کو بھاگ رہا ہے، اور خدا کا قہر، خدا کا غصہ جو ہے اس پر بھڑکتا ہے۔ اب مشکل حالات ہیں، یونا سو رہا ہے، غیر قومیں اپنے خداؤں کو پکار رہی ہیں، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے، سب پکار لیا انہوں نے، سب دیکھ لیا، لیکن بچت نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ان میں سے زندہ کوئی نہیں ہے۔ بچائے گا وہی جو زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ اب یونا کے پاس، سو کیوں رہا ہے، اٹھ جا۔ اور آج یہی حالت ہمارے نوجوانوں کی ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ سونے کا مطلب ہے ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا ہے، ہم رابطے میں نہیں ہیں۔ غیر قومیں آ کے ہمیں اٹھا رہی ہیں، اٹھ جاؤ، خدا کیا واسطہ ہے، اپنے خدا کو پکارو، شاید ہم بچ جائیں، شاید یہ جو حالات ہیں، شاید اس مہنگائی سے ہم بچ جائیں، شاید ان مشکل حالات سے بچ جائیں، چاہے کسی بھی حالات ہو، پکارو۔ لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، زندہ خدا کے ہوتے ہوئے ہم سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن غیر قومیں پتھر کو پکار رہی ہیں، وہ لکڑی سے امید رکھ رہی ہیں، وہ درخت سے امید رکھ رہی ہیں کہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن جس کا خدا زندہ ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جو بچانے کی قدرت رکھتا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ بائبل کو شروع سے اسٹڈی کر لیں تو آپ کو ہر جگہ یہ نظر آئے گا کہ جب غیر قومیں اپنے خداؤں سے مایوس ہو گئی تو انہوں نے اسرائیل کے زندہ خدا کی طرف رجوع کیا۔ آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکیموں سے، ڈاکٹروں سے اور سب جگہوں سے اپنے خداؤں سے مایوس ہو کر لوگ کہاں آتے ہیں؟ زندہ خدا کے پاس، مسیحیوں کے پاس۔ بلکہ ان کو بھیجا جاتا ہے، یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، ان کے پاس جاؤ، دعا کرو تو یہ نکلیں گے تم سے۔ لیکن جن کے پاس ایسا قدرت والا خدا ہے وہ سو رہے ہیں۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگو، کیونکہ رات بہت گزر گئی، دن نکلنے والا ہے۔ جاگو، اٹھ جاؤ، ہم جاگیں گے، اور جاگنا بہت ضروری ہے میرے چیزوں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، رومیوں اس کا 8 باب 19 آیت میں، مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، کمال آرزو کے ساتھ۔ اور گریک میں جو اس کے لیے ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہے بے چین توقعات کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، ایسی توقع، کب آئیں گے، کب آئیں گے ہمیں بچانے والے، کب آئیں گے ہم اس مشکل سے نکالنے والے، وہ کراہ رہی ہیں۔ لیکن بیٹے جو ہیں وہ سیلفیز بنانے میں مصروف ہیں، بیٹے جو ہیں وہ اپنا سٹیٹس بنانے میں مصروف ہیں، بیٹے جو ہیں اپنے فالوورز کو بڑھانے میں مصروف ہیں، بیٹے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اندر مصروف ہیں، فیشن کو دیکھ رہے ہیں، نت نئے ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں، اور نیند کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، جاگیں، کیونکہ آپ وہ ہیں جن کو خدا نے استعمال کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو جیتے جو موت کی حالت میں ہیں،
ہمیں لوگوں کو موت کی حالت سے نکال کر زندگی کی طرف لے کر آتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نیند سے جاگیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ اپنا مائنڈ کھولیں، خدا کو موقع دیں۔ Win the world for Jesus Christ۔ آئیں میرے ساتھ یرمیہ اس کا پہلا باب اس کے 7 سے 10 آیت کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس اسٹیٹ سے نکل کر ہمیں کرنا کیا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی ڈیمانڈ کیا ہم سے، خدا کس طور پر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور خدا کس چیز کو ہم سے چاہتا ہے۔ یرمیہ پہلا باب اس کی 7 سے 10 آیت یہاں پر لکھا ہے، لیکن خداوند نے مجھے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ بیٹا ذرا آپ بتائیے، کس نے فرمایا؟ خداوند نے۔ کس نے فرمایا؟ یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے کہ یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں فرماؤں گا تو کہے گا، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا، دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند کہتا ہے کہ یوں نہ کہے کہ تو بچہ ہے۔ اب اس سارے پیسج میں ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، باقی سارے خدا نے کرنے ہیں۔ اس ایک پیسج میں ہمیں ایک کام کرنا ہے، اور خدا نے سارے کام کرنے ہیں، کہ صرف ہم نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا ہے۔ فرمانے والا کون ہے؟ خدا۔ بھیجنے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ چھونے والا کون ہے؟ کلام منہ میں ڈالنے والا کون ہے؟ مقرر کرنے والا کون ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو صرف اس کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ہم نے تو صرف اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم بچے ہیں۔ ہم ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی میرا ٹائم نہیں ہے، ابھی تو میں نے گریجویشن کرنی ہے، ابھی تو میں نے گریجویشن کرنی ہے، ابھی تو ماسٹرز کی ڈگری کرنی ہے۔ لسن، خدا آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، خدا کو آپ کی ضرورت ہے، خدا آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ صرف اپنے آپ کو پیش کریں، خدا کی حضوری میں آئیں، کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، کہیں کہ خداوند میں تیری حضوری میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر۔ چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو، وقت بہت گزر گیا، ہم بالکل اینڈ آف ٹائمز میں ہیں۔ اب آپ کے پاس وقت کو ضائع کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اب صرف آپ کو فوکس ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ 9 سال کے ہیں، آپ 12 سال کے ہیں، آپ 15 سال کے ہیں، آپ 20 سال کے ہیں، ایک ڈزنٹ میٹر۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ یوں نہ کہے کہ تو بچہ ہے، کیونکہ جہاں میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، جو میں کہوں گا تو کہے گا، ان کے چہرے دیکھ کر۔ اب بچے میں معصومیت ہے، بچہ چھوٹا ہے، لیکن جن کے پاس جانا ہے وہ بڑے خوفناک اور سورما قسم کے لوگ ہیں، جن کے چہرے سخت ہیں، گناہ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے سخت ہیں،
खौफनाक है। लेकिन खुदावन कहता है तू उनके चेहरों को देख के डरना नहीं, क्योंकि जो मैं तेरे दिल में डालूंगा, जो मैसेज मैं तुझे दूंगा, तू थ्रो कर, और जैसे ही वो उसको सुनकर तुझ पर हमला करेंगे, मैं छुड़ाने को तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसने मेरे मुंह को छुआ और खुदावन ने कहा मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। छूने दे उसको, उसके पास आए ताकि वो आपको टच करे, उसकी हुजूरी में आए ताकि वो अपने कलाम से आपको बदले। तो मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूँ, और गहरी और बेर की बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। जाहिर चीजें तब होंगी जब हम पुकारेंगे, जब हम अपने आप को पेश करेंगे, उसकी आवाज तब सुनेंगे जब हम उसकी हुजूरी में आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, बल्कि बेचने वाला जो है वो खुदा है, कलाम देने वाला, छुड़ाने वाला, हमें मुकर्रर करने वाला, ताकि हम जो हैं वो उखाड़ें, ढाएं, गिराएं और तामीर करें, हलाक करें और लगाएं। हालेलुया। तो आपके पास ये पावर है, आप मुकर्रर किए गए। मेरे साथ देखिए मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10 बाब और उसकी 4 है। जल्दी से मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान उसका 10 बाब और उसकी 4 आयत। यहाँ पर लिखा है जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती। हालेलुया, हालेलुया। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, जब तो उनके आगे आगे चलता है। जब वो आपको भेजेगा तो वो आपके आगे आगे चलेगा, जब वो आपको भेजेगा तो वो आपकी रहनुमाई भी करेगा, जब वो आपको भेजेगा तो आपके लिए प्रोविजन भी देगा, आपके लिए वसाइल को भी फराहम करेगा। जब वो आपको भेजेगा तो आपको आपकी फिक्र करेगा, वो आपके साथ रहेगा। उसने कहा तू खौफ ना करना उनके चेहरों से, डर ना जाना, क्योंकि मैं छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जब वो भेजता है, जब वो बाहर निकालता है, तो वो क्या करता है, वो आगे आगे चलता है। यहां पर भी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु की भेड़ बनना। अगर भेड़ बनेंगे तो वो हमारे आगे आगे चलेगा। अगर भेड़ बनेंगे तो हम उसकी पैरवी कर सकेंगे। अगर भेड़ बनेंगे तो हम उसकी आवाज को सुन सकेंगे। अगर भेड़ बनेंगे तो हम उसकी आवाज को पहचान सकेंगे। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, हमें अपनी वैल्यू को समझना है। हमसे बहुत ज्यादा कीमती वादे किए गए हैं। जब वो बेचता है तो हमें इख्तियार देता है, और याद रखें कि जब हमारे पास इख्तियार है तो हम लीगल हैं। हम क्या हैं? लीगल हैं। सेंटेड अथॉरिटी जो है वो रिकग्नाइज अथॉरिटी है, और रिकग्नाइज अथॉरिटी जो है वो लीगल अथॉरिटी है। और लीगल अथॉरिटी के पास राइट्स होते हैं कि वो जो करना चाहे वो कर सकती है। हालेलुया। अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, जैसे कि लोग जाते हैं और चंद दिनों बाद हम गायब हो जाते हैं, जैसा कि लोग हो भी जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम इलीगल हो जाते हैं। ऐसे ही है, जैसे हमारा वीज़ा ख़त्म होता है, हम उस मुल्क में इलीगल हो जाते हैं। तो फिर हमारे पास कोई राइट नहीं होता कि हम किसी चीज़ को परचेज कर सकें या सेल कर सकें। उस मुल्क के कवानीन, उस मुल्क के राइट्स जो हैं वो हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। उन राइट्स को हम क्लेम नहीं कर सकते, उन बेनिफिट्स को हम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इलीगल हैं। लेकिन जैसे ही हमें वहां की शरीयत मिल जाती है तो सबसे पहले हम फेसबुक पर स्टेटस लगाते हैं, तो हम उस मुल्क के तमाम बेनिफिट्स को, उन तमाम राइट्स को इस्तेमाल करने के लायक हो जाते हैं।
اور جیسے ہی ہم یسوع مسیح میں آتے ہیں اور جیسے ہی ہم لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کا اختیار ہمیں مل جاتا ہے، ہم لیگل اتھارٹی ہو جاتے ہیں، اور لیگل اتھارٹی ہوتے ہوئے ہمارے پاس رائٹ ہیں کہ ہم کنگڈم آف ڈارکنس کو تہس نہس اور برباد کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ پھر ابلیس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو بھیجا گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پاس رائٹ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کو چھو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا بھیجنے والا آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کے آگے آگے چل، اس کو پتا ہے کہ اس کا بھیجنے والا اس کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھ ہے، اس نے اپنے فرشتے اس کے آگے اور پیچھے مقرر کیے ہیں، وہ ہمارا ہادی اور مددگار ہے، وہ ہمارا ہرابل اور چنڈاول ہے، وہ ہمیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ سینڈڈ ہیں تو آپ لیگل ہیں، آپ کے پاس رائٹس ہیں کہ آپ کو تباہ کر سکیں، برباد کر سکیں، اگاڑ سکیں، تعمیر کر سکیں، لگا سکیں۔ اس لیے جیسے ہی آپ حکم دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے اس میں سے نکل جاتے ہیں، تو بدروہیں آپ کا حکم مانتی ہیں، کیونکہ آپ لیگل اتھارٹی ہیں۔ سکوا کائن کے بیٹوں کی طرح نہیں، جن کو بدروہیں آگے سے کہتی ہیں ہم پاؤل کو بھی جانتے ہیں، یسوع کو بھی جانتے ہیں، لیکن تو کون؟ اور پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں کلیئرٹی دیتا ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کی حضور میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا ہمارے لیے بینیفٹس کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اپنی ویلیو کو سمجھنا ہے، ہمیں مسیح کی خوبیوں کو اپنے اندر لینا ہے، تاکہ مسیح کی خوبیاں ہم میں سے ظاہر ہوں اور ہم ویلیوبل ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جب آم پک جاتا ہے، آم درخت پہ پک جاتا ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جا رہے ہو آم کے درخت کے پاس سے تو آم کہہ کے ہیلو پاسٹر ایمینول کائنڈلی میں پک گیا ہوں، مجھے کھا تو لیں۔ ہاں، کبھی ایسے ہوا باجی نورین تیجی دفعہ لنگ گئے ہو تسی مینوں کھا دیں۔ ہاں، یا کبھی آپ کا دروازہ نوک ہوا ہو اور ایک شاپر پڑا اور کہیں ہم 2 کلو آم ہیں تو آپ پلیز ہمیں کھا لیں، ایسا کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ جب آم پک جاتا ہے تو اس کو کھانے والے جو ان سے ہیں وہ اس کی طرف لپکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آم کا جو یونیک ٹیسٹ ہے اور اس کا فلیور جو ہے یہ بڑا ہی مزیدار ہے۔ اسی طرح جیسے آپ اپنے اندر مسیح کی خوبیوں کو رکھیں گے، مسیح کو اپنے اندر ظاہر کرنا شروع کریں گے، تو آپ کو نہیں جانے کی ضرورت، بلکہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بھائی صاحب ہم پر ہاتھ رکھیے، میرے بچوں کو تو برکت دے دیں، میں آپ کا کلام سننا چاہتا ہوں، آپ کے کلام سے مجھے برکت ملی، آپ پلیز ہمارے لیے برکت کی دعا کریں۔ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ پھر یہ نہیں کوئی دیکھے گا کہ یہ 12 سال کا بچہ ہے، یہ 20 سال کا بچہ ہے، بلکہ جو برکت، جو کریکٹر، جو ایٹیٹیوڈ، جو شخصیت آپ میں سے ظاہر ہو رہی ہے، لوگ اس کو اوبے کریں گے، لوگ اس کو آنر کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لاسٹ ایک ٹرو سٹوری پہ میں اس کو ختم کروں گا۔ ایک دفعہ یہ ایک ٹرو سٹوری ہے، ایک دفعہ ایک شخص جو ہے اپنی لیموزین میں سڑک کے کنارے جا رہا ہے، اور جب سڑک پہ گیا تو اس کو گاڑی کھڑی نظر آئی، اور وہ دیکھ کر اس کو رکا اور اپنی گاڑی واپس لے کے، ادھیڑ عمر ایک شخص تھا، 50 to 60 لگا لیں یا 60 میں، وہ گاڑی سے اپنی لیموزین میں سے اترتا ہے اور اس شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا میں آپ کو کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا سر آپ کو اچھے بڑے رتبے والے لگ رہے ہیں، لیموزین سے اترے ہیں میری گاڑیاں، کہتا کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیں تو میں جو ہوں اس گاڑی کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے چیک کیا، گاڑی ٹھیک کی، اور اس نے کہا چلیے چیک کریں، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کہا سر آپ نے کیسے کیا؟ یہ تو کمال ہو گیا، میں تو بڑا پریشان تھا اور آگے پیچھے کوئی شخص بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا مائی نیم از ہینری فورڈ، اور جس گاڑی میں
जो गाड़ी तेरी है इसको बनाने वाला, इसका डिज़ाइनर मैं हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी बनाई हुई चीज़ सड़क पर नकारा पड़ी है और उसको चलाने वाला या उसको देखने वाला कोई नहीं। सो इसलिए मैं रुका और मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी को ठीक करूँ, अब तू जा इसमें, और ये बिल्कुल ठीक है। और मेरे अजीज़ों, एक गाड़ी का मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी गाड़ी के बारे में इतनी फिक्र कर रहा है, वो फिक्र कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे खुदा, मेरे दोस्तों, जब हमारा क्रिएटर जो है वो आसमान पर बैठ के अपनी तख्लीक को यूं तारीकी में और इब्लीस की कैद में देखता है, वो देखता है कि ये मौत की राह पर चल रहे हैं, तो उसको कितना बुरा लगता होगा, उसको कैसा लगता होगा। इसलिए वो आपको रिस्टोर करने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने जब कहा है कि मैंने तेरे लिए जिंदगी और मौत दोनों को रख दिया है, बस वो इस बात का हमें डिसीजन भी देता है, इस्लाह भी देता है कि हमें जिंदगी को चुनना है, क्योंकि जिंदगी चुनेंगे तो आप भी बचेंगे और आपकी औलाद भी बचेगी और आप बरकत को एक्सपीरियंस करेंगे, आप उन तमाम वादों को एक्सपीरियंस करेंगे जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए गए, क्योंकि यीशु मसीह में होते हुए हम उन तमाम बरकत के हकदार हैं। हालेलुया। हमारा क्रिएटर जो है वो हमारे बारे में फिक्र करता है, इसलिए वो कहता है कि खौफ ना खा, डर ना, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जो कहना है वो मैं तुझे बता रहा हूं, तुझे जो करना है वो तुझे बता रहा हूं, तुझे जहां पर जाना है वहां पर मैं तुझे भेज रहा हूं, इसलिए तू फिक्र ना कर, क्योंकि मैंने तुझे मुकर्रर किया, मैंने तेरे लिए अथॉरिटी दी है, मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, इसलिए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ अपने आप को पेश करने की जरूरत है और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे जहां पर तुझे जाना है लेकर जाऊंगा, मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। इसलिए तुझे किसी किस्म की फिक्र, तुझे सिर्फ भेड़ बनना है और अपने आप को पेश करना है, क्योंकि मैं जब तुझे भेजूंगा तो तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।